اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری، المقامۃ الثالثہ الدیناریہ، سبق نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مقامہ نمبر 3 اینڈ کلاس نمبر 15۔ آج کے سبق میں جو ابو زید سروجی نے اشعار کا اختتام کیا ہے، اس کے بعد کی گفتگو بیان کی جائے گی۔ جو ہی 9 اشعار مکمل ہوئے اور ابو زید سروجی نے شعر پڑھ کر سنائے تو حارث بن حمام نے کہا، کیا کہا؟ ابو زید سروجی کو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، فَقُلْتُ لَهُ، پس میں نے کہا اسے، فَقُلْتُ، پس میں نے کہا، لَهُ، اسے، مَا أَغْزَرَ، کیا ہی زیادہ ہے، کس قدر زیادہ ہے، کتنا کثیر ہے، وبلا کا، آپ کی بارش کا برسنا، آپ کی بارش جو ہے اس کا کثیر ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ فَقُلْتُ لَهُ، پس میں نے کہا، لہو، اس کو، ما اغزرا، کیا ہی کثیر ہے، کس قدر زیادہ ہے، وبلا کا، آپ کی بارش۔ وابلن آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بارش۔ اس بارش سے مراد لے رہے ہیں علم، معنی آپ کا علم کس قدر زیادہ ہے۔ یا فقالا، تو ابو زید سروجی نے جواباً کہا، وَالشَّرْطُ أَمْلَكُ، اس نے کہا جی شرط کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے جو شرط رکھی تھی کہ میں دوسرا دینار دوں گا، اسے پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ابو زید سروجی کہتے ہیں کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں، میں اپنی تعریف کا محتاج نہیں ہوں، آپ مجھے پیسے دیں، دینار دیں، میں دینار کا محتاج ہوں۔ حارث بن حمام نے جتنی بھی تعریف کی تھی اس کے جواب میں ایک ہی جملہ کہا، وَالشَّرْطُ أَمْلَكُ، وَالشَّرْطُ أَمْلَكُ، شرط کو پورا کرنا زیادہ اہم ہے، شرط کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے، شرط کو پورا کرنا میرے لیے جو ہے وہ اہم ترین ہے۔ تو انہوں نے ان کو شرط یاد کرائی، یعنی ابو زید سروجی نے حارث بن حمام کو شرط یاد کرائی۔ عملہ کو جو ہے صیغہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ملکیت ہونا، زیادہ حقدار ہونا، ٹھیک ہے، ملکیت کا زیادہ حقدار ہونا، عملہ کو یعنی شرط جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ حارث بن حمام کہتے ہیں، فَنَفَخْتُهُ، پس میں نے اسے دے دیا، فَنَفَخْتُ، پس میں نے دے دیا، ہو، اسے، ٹھیک ہے، کس کو؟ ہو ضمیر کا مرجع ابو زید سروجی ہے۔ پس میں نے اسے دے دیا، بالدینار الثانی، دوسرا دینار، میں نے اس کو دوسرا دینار بھی دے دیا۔ فَنَفَخْتُ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، خوشبو پھیلانا، دے دینا، عطا کرنا۔ وَقُلْتُ لَهُ، اور پھر میں نے اسے کہا، عَوِّزْهُمَا بِالْمَثَانِي، ان دونوں کی حفاظت کر، کس کے ساتھ؟ مثانی کے ساتھ۔ بھائی جو مثانی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کے اندر سورہ فاتحہ کے تقریباً 25 نام لکھے ہیں، ان میں سے ایک نام انہوں نے لکھا ہے کہ مثانی۔ مثانی کا مطلب ہوتا ہے 2، یعنی کہ یہ صورت 2 دفعہ نازل ہونے کا امکان بھی ہے بہت سارے راویوں کے مطابق، کہ ایک دفعہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، یا پھر یہ بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام مثانی ہے۔ تو اسے ایک تو
حارث بن حمام نے اپنے کلام میں وزن کو پورا کیا، اور دوسرے نمبر پہ یا تو حارث بن حمام یہ کہہ رہے ہیں کہ حفظہما یعنی حفاظت کر ان دونوں کی، یعنی دونوں دیناروں کی، بالمثانی مثانی کے ذریعے، یعنی کہ تو سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ پڑھ، الحمدللہ کہہ اور شکر ادا کر، اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ تو عوضہما بالمثانی، یا اسے کہہ رہے ہیں کہ تو اس دینار کو دوسرے دینار کے ساتھ ملا لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر۔ فَأَلْقَاهُ فِي فَمِهِ، پس اس دینار کو اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا، وَقَرَنَهُ اور ملا لیا اسے، بِتَوْأَمِهِ، یہ بِتَوْأِمِهِ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بِتَوْأَمِهِ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اصل میں توأم کہتے ہیں جڑواں بچے کو، ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہو اسے کہتے ہیں توأم۔ تو اس کی جمع آتی ہے توائم۔ کیا جمع آتی ہے جی؟ توائم۔ یعنی وَقَرَنَهُ اور اسے ملا لیا، بِتَوْأَمِهِ یا بِتَوْئِمِهِ اپنے جڑوے کے ساتھ، یعنی ان دونوں کو جوڑا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پہلا دینار تھا وہ بھی اس نے جو حاصل کیا تھا وہ اشعار کے ذریعے ہی حاصل کیا تھا، جیسے دو جوڑے ہوئے اشعار کی نظم کے، اشعار کا ایک حصہ جو ہے دینار کی مدح میں تھا، اور اشعار کا جو دوسرا حصہ تھا وہ دینار کی مذمت میں تھا۔ تو ایک دینار اس نے حاصل کیا تھا دینار کی مدح میں سے، یہ کہ مدح کہہ کر، اور دوسرا دینار اس نے حاصل کیا دینار کی مذمت کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فَأَلْقَاهُ فِي فَمِهِ، پس ڈال لیا اسے اس نے، فی فَمِهِ اپنے منہ میں، وَقَرَنَهُ اور ملا لیا اسے، یعنی اس دینار کو، بِتَوْئِمِهِ یا بِتَوْأَمِهِ اپنے جوڑے کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھی کے ساتھ، یعنی دونوں ساتھی ہو گئے، ایک دینار کے ساتھ دوسرا دینار ملایا تو دونوں جڑواں دینار ہو گئے۔ وَإِن كَفَأَ اور وہ واپس ہوا، کون؟ ابو زید سروجی، نحمدو تعریف کرتے ہوئے، مغداہ صبح کے وقت کے نکلنے کو، صبح کے وقت کے نکلنے کی تعریف کرتے ہوئے، وَإِن كَفَأَ اور واپس ہوا، یحمدو تعریف کرتے ہوئے، مغداہ صبح کے وقت کی تعریف، صبح کے نکلنے کے وقت کی، ٹھیک ہے۔ وَيَمْدَحُ اور مدح کرتے ہوئے مجلس کی، النادی مجلس کی، وَيَمْدَحُ اور مدح کرتے ہوئے النادی مجلس کی، وَنَدَاهُ اور اس کی سخاوت کی، مجلس کی بھی تعریف کی اور اس مجلس کے اندر جو سخاوت ہوئی اس کی بھی اس نے تعریف کی۔ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا پہلا سوال بڑا انوکھا ہے۔ آپ نے یہ سوال لکھنا ہے، جواب لکھنا ہے کہ آج کی کلاس میں میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ آپ نے مکمل سبق سننا ہے غور سے، اور میری کی ہوئی غلطی کو ڈھونڈ کر لکھنا ہے ضرور۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی ایک جملے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی نحوی ترکیب کرنی ہے۔ تیسرا سوال پھر ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کہ سبق کو بہترین انداز میں یاد کرنا ہے، اس کے ہر لفظ کو رٹا ماریں، چاہے آپ کسی اور طریقے سے یاد کریں، سمجھ کے یاد کریں، لیکن یاد ضرور کرنا ہے، ایسا یاد کریں، ایسا یاد کریں کہ یہ آپ کو کبھی بھی سبق نہ بھولے، قبر میں بھی آپ کی ہڈیوں سے یہ سبق نکلے، تب آپ کی عزت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ ایک نئے سبق نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔